اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو من السماء آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، مل گیا وہ ساتھ اس کے پس ملا ساتھ اس کے زمین کے سبزے کو، مما یأکل الناس کھاتے ہیں اس سے لوگ، والانعام اور چپائے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب پکڑتی ہے زمین اپنی رونق، وزینت اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها اور یقین کر لیتے ہیں اس کے اہل، انہم قادرون علیہا بے شک وہ قادر ہیں اوپر اس کے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا آتا ان کے پاس ہمارا امر رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس گویا کہ نہ تھی کل، کذالک نفصل الآیات اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی کے گھر کے، ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، للذین احسنوا الحسنی واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی کی، حسنہ بھلائی ہے، واسطے ان لوگوں کے احسنوا جو نیکی کرتے ہیں، حسنہ بھلائی ہے، وزیادہ اور زیادت، ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ نہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ سیاہی اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا السیئات وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلہا بدلہ برائی کا اس جیسا، وترہقہم ذلہ اور چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا، کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ڈھانپ لیا جائے گا ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل رات کے ٹکڑوں سے، مظلمہ اندھیری کالی گویا کالی رات کے ٹکڑوں سے، اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر انسان کی زندگی اور دنیا کے فانی ہونے کا تذکرہ فرمایا، فرمائے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، اور حقیقت ہے جس کو وجود ملا ہے یقیناً وہ ختم ہونے والا ہے، جو چیز بنتی ہے وہ مٹتی ہے، جو چیز پیدا ہوتی ہے اس پہ فنا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں ہے، اللہ رب العزت قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم رکھنے والا، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، اور جب تک وہ چاہے قائم رکھے کسی کو، الحی القیوم ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، کل من علیہا فان سورہ رحمان میں ہے کہ سارے فانی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اور صرف باقی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، انسان بھی موت سے دوچار ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں آئے اور چلے گئے، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں چلے جائیں گے،
کروڑوں پیدا ہوں گے، یقیناً وہ بھی انجام کے اعتبار سے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام میں موت ان پہ بھی آئی، اور ان کی اولاد در اولاد کروڑوں اربوں کی تعداد میں پیدا ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کس نے کتنا عرصہ کہاں کس حال میں کس وقت تک رہنا ہے، اور جتنا کسی کے مقدر میں رزق ہے وہ کھا کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ بھی کسی کا باقی ہو، موت نہیں آئے گی جب تک وہ کھا نہیں لے گا۔ جو اس کے لیے لکھا گیا ہے جب تک وہ کھائے گا نہیں جائے گا نہیں، کھائے گا تو جائے گا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے، ساری دنیا کے بدمعاش مل کر کسی کا ایک سانس کم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، حادثاتی موت جانا ہے، طبی موت جانا ہے، یا شہادت کی موت جانا ہے۔ کوئی کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں سے مرے گا، شہادت کا مقام پائے گا، کوئی آپس کی لڑائی میں مر جائے گا، کوئی کسی حادثے کا شکار ہوگا، کوئی طبی موت دنیا سے رخصت ہوگا۔ غرض ہے کہ ساری دنیا فانی ہے، ایک ذات جو باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی، فرمایا مثال دنیا کی زندگی کی کمائن انزلنا، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا آسمان سے۔ پانی بادل برساتے ہیں، سما کے معنی بادل کے بھی ہیں۔ اگر سما کے معنی بادل کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اگر سما کے معنی آسمان ہی کریں پھر بھی کوئی اشکال نہیں، چونکہ بادل آسمان کی طرف سے ہو کر برستا ہے۔ ہم نے اتارا اس کو من السماء، آسمان کی طرف سے، فاختلط به نبات الارض، وہ پانی اترا، گویا اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ نکالا، گویا وہ پانی سبب بنا، وجہ بن گئی اس سبزے کے باہر نکلنے کا۔ اور یوں بھی ہے کہ فاختلط به نبات الارض، کہ جو ہی پانی زمین سے ملا تو اس سبزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چاند لگا دیے، گویا خال خال پودے تھے وہ گھنے ہو گئے، ایک دوسرے سے مل گئے۔ مما یأکل الناس، اس سے لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے کھاتے ہیں۔ آج کل گندم لگ رہی ہے، اس کا اناج دانے لوگ کھائیں گے، بھوسا جانور کھائیں گے۔ اس سے پہلے جو فصل کٹی ہے چاول کی، چاول دانہ انسانوں کی غذا ہے، باقی بھوسا جانوروں کی غذا ہے۔ یہ ہے مما یأکل الناس والانعام، اس سے کھاتے ہیں لوگ اور چپائے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پکڑتی ہے زمین زخرفا، اپنی رونق۔ ابتدا نا کھیتی لہلہا رہی ہے، یہ کچھ ہفتے، 2 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد آپ باہر نکلے کسی طرح بھی، یوں جس طرح سبز کارپٹ بچھا ہوا ہے، حد نگاہ تک سبز ہی سبزہ کھیتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پکڑتی ہے زمین اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، تو مالک کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس کے کاٹنے پہ، اس کے لینے پہ۔ اتاہا امرنا، بس ہمارا امر آ گیا، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلنا حصیدا، ہم نے کر دیا اس کو کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ نہ تھی کل یہاں۔ کو بگولا آیا، سیلاب کی شکل میں طوفان آ گیا، یا قحط سالی کی وجہ سے فصل خشک ہو گئی، آگ برسی، تو گویا وہ سارے کا سارا کھیت ختم اور چٹیل میدان۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل تک ایک پوزیشن کیا تھی کہ زمین مزین تھی اپنے سبزے سے، زمین نے اپنی رونق خوب بنا رکھی تھی، دیکھنے والوں کو خوب اچھی بھاتی تھی، دیکھنے والے آنکھوں سے جب دیکھتے تو لطف اندوز ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ لیکن اچانک کھیتی جب کٹی، بگولا آیا یا طوفان آیا، تو گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کھیتی لگائی نہیں گئی،
بالکل صاف ہے۔ فرمایا یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، اور یہی اس پورے جگ کا ہوگا کہ آج بچپنا، جوانی اور کیا کہتے ہیں اس کی چال ڈھال اور اس کا آنا جانا، کھانا پینا، اس کے نخرے، اس کا ٹھاٹھ باٹ سے رہنا، اس کا سفر حضر میں گویا کہ گردش کرنا، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور کل آنے والے وقت میں بڑھاپے کی وجہ سے دیکھیں بالکل جس طرح سبزہ خشک ہو جاتا ہے، یہ ایک دیوار سے لگا ہوا ہے، چارپائی سے لگا ہوا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی بیچارہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، مفقود ہو جاتا ہے، گویا آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے جی فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال گزر چکے ہیں۔ فرمایا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ سب نے جانا ہے۔ تو جس طرح یہ سبزہ آج نظر آ رہا ہے کل نہیں ہوگا، فرمایا انسان کی زندگی بھی اس طرح ختم ہونے والی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی کے گھر کے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ اور شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے چونکہ پانی کا تذکرہ تھا، کوئی خواب میں اگر پانی دیکھے تو اس سے مراد زندگی کا خوشحال ہونا ہے۔ جتنا زیادہ پانی دیکھے اچھی اتنی زیادہ زندگی، کم پانی کم زندگی، صاف پانی صاف ستھری زندگی، میلا پانی میلی کچیلی زندگی۔ اور پانی مال کی تعبیر خوشحالی کی تعبیر ہے۔ اس طرح اگر دودھ کسی نے دیکھا خواب میں، یہ علم کی تعبیر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دودھ کا پیالہ خواب میں پیش کیا گیا، میں نے پیا، کچھ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ میرے بعد حضرت عمر کے دور میں خوب علم پھیلے گا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 1,25,000 یا 30,000 یا 40,000 یا 45,000 کے قریب تھی، پوری 1.5 لاکھ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، عراق فتح ہوا، روم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اور پھر انہوں نے خوب مساجد کا جال بچھایا، مدارس کا جال بچھایا، خوب دین کی ترویج اور اشاعت میں حصہ لیا۔ تو ان کی شہادت کے وقت 6 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ کتنی؟ 6 کروڑ سے زیادہ آبادی تھی۔ کہتے ہیں مساجد کے اندر یہ قالین صفیں وغیرہ نہیں تھیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ مسجد ٹھنڈی ہے، لوگ آتے ہیں، آ کر ٹھنڈی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پھوڑ کا انتظام کیا، صفوں کا انتظام کیا۔ اس طرح انہی کے دور میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے چراغ جلایا۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت باہر نکلنے لگے تو کسی سے ٹکر ہو گئی، تو اگلے روز انہوں نے پھر چراغ کا انتظام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمان لگے کہ من وضعہا ہا ہونا، یہ چراغ کس نے رکھا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ پھر پوچھا کس نے رکھا ہے؟ پھر ذرا سخت لہجے میں پوچھا کس نے رکھا ہے؟ سارے ڈر رہے تھے۔ پھر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ بول اٹھے، فرمان کہ حضرت میں نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا دی، نور اللہ قبرہ کما نور مسجدنا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر منور کرے جس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، گویا جنہوں نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی روشنی سے۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ مناسب استعمال ضرورت کے مطابق روشنی کا انتظام تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ روشنی یہ فضول خرچی میں آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا باقاعدہ حساب ہوگا بھی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی کے گھر کے۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، چونکہ دار السلام جنت کا نام ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ للذین احسنوا الحسنی، واسطے ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں حسنہ بھلائی ہے، وزیادہ، اور مزید کچھ ہے۔ اس کی تفسیر میں
نیکی کو 10 گنا بڑھانا بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیں گے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، یہ ہے بس زیادہ۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ سیاہی اور نہ ذلت۔ مومن کی شان، مومن کا چہرہ منور ہوگا، روشن ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں ان کے مقابلہ میں وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے برائی کی، برے کام کیے، برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، گویا بدلہ برائی کا اس جیسا ہوگا۔ نیکی کو 10 گنا بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور برائی فرمایا اس جیسا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من عاصم کو بچانے والا۔ كَأَنَّمَا غُشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطَعٌ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہوں گے، یوں سمجھو جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان کے چہروں پہ چسپاں کر دیے گئے ہوں۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان انزلناہ، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گیا وہ ساتھ اس کے زمین کے سبزے سے، مما یأکل الناس، اس سے کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑتی ہے زمین، زخرفا، اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، یقین کر لیتے ہیں اس کے اہل، انہم قادرون علیہا، بے شک وہ قادر ہیں اوپر اس کے، آتاہا امرنا، آتا ان کے پاس ہمارا امر، لیلاً او نہارا، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، ہم نے کر دیا اس کو حصیداً، کٹی ہوئی، کلم تغن بالامس، گویا کہ نہ تھی بالامس کل، کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی کے گھر کے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، واسطے ان کے جو نیکی کرتے ہیں، حسنہ بلائی ہے، وزیادہ، اور زیادت، ولا یرحق وجوہہم، نہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسا، وترہقہم ذلہ، چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں واسن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا، کانما غشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ لیا گیا ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون،